بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی چوتھی کتاب میں غزوہ بدر کبریٰ 11واں سبق چل رہا ہے اور آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم سمیت میدان میں پھرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین سمیت میدان میں پھرتے رہے اور خاص خاص مقام پر جا کر بتاتے رہے کہ قریش میں سے فلاں فلاں شخص اس جگہ قتل ہوگا، کہ قریش میں سے فلاں فلاں شخص اس جگہ قتل ہوگا۔ چنانچہ لڑائی کے ختم ہونے کے بعد اس پیشین گوئی کی پوری تصدیق ہو گئی۔ جس شخص کے قتل ہونے کی جو جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی وہ اسی جگہ پر مرا ہوا پایا گیا۔ جس شخص کے قتل ہونے کی جو جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی وہ اسی جگہ پر مرا ہوا پایا گیا۔ اس سے پہلے کہ لڑائی کے حالات لکھے جائیں، یہ بتا دینا ضروری ہے کہ اہل مکہ کا وہ قافلہ جو شام سے آ رہا تھا اور جس کے لٹ جانے کا بہانہ مکے والوں کو جوش دلا رہا تھا۔ صحیح و سلامت آگے نکل گیا اور مسلمانوں کی طرف سے اس پر کوئی حملہ نہیں ہوا، کیونکہ مسلمان بدر کے قریب تھے اور قافلہ ساحل بحر کے راستے پر جا رہا تھا۔ اسی واسطے قافلے کے سردار ابو سفیان نے مکے والوں سے کہلا بھیجا
اسی واسطے قافلے کے سردار ابو سفیان نے مکے والوں سے کہلا بھیجا کہ مسلمانوں کی طرف سے ہم کو کسی قسم کی ایذا نہیں پہنچی، کہ مسلمانوں کی طرف سے ہم کو کسی قسم کی ایذا نہیں پہنچی، پس تم جنگ نہ کرو، واپس چلے جاؤ، مگر ابو جہل نے جو اس لشکر کا سردار تھا اس بات کو نہ مانا اور کہا ہم بدر میں جا کر جب تک مسلمانوں پر اپنی شوکت و عظمت ظاہر نہ کر لے واپس نہیں آ سکتے۔ آخر جب بدر میں آ کر اترے اور مسلمانوں کے آ پہنچنے کا حال انہیں معلوم ہوا تو اکثر اہل مکہ کے دل میں خود بخود مسلمانوں کی طرف سے روب سا بیٹھ گیا اس واسطے اکثر لوگوں کی خواہش ہوئی کہ بغیر لڑے واپس چلے جائیں، مگر ابو جہل نے سب کو لعن طعن کر کے لڑنے ہی پر آمادہ کیا۔